نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. اللہ تو آواز بڑھائیں. ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور پھر ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہارشی کی شکل میں، آخری اوتار کی شکل میں، آخری نبی کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی
معزز و محترم صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اس علاقہ کے مائناز معزز و موقر علماء دین و اراکین جلسہ اور روپسپور اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، محترم سامعین، آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کے علاقے میں بارہا میرا آنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ دن قبل یعنی کچھ دن پہلے آپ ہی کے علاقے میں ہری ہارا میں میرا آنا ہوا تھا، اور نوجوانوں کو صرف اور صرف نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خطاب بھی وہاں پر ہوا تھا۔ بہرکیف آج میں آپ لوگوں کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے قرآن اور صحیح احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پر اس کے لیے مجھے پرسکون ماحول چاہیے، کیونکہ جہاں پرسکون ماحول نہیں ہوتا ہے وہاں پر میرا خطاب اور بیان بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اسٹیج کے پیچھے میں جو میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے بنمرتا پوروک میں آپ سے بہت ہی ادباً اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت نہ کریں اور کنسنٹریٹ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں۔ لیکن یہ ان کی بیماری ہے کہ اگر چند عورتیں آپس میں بیٹھی ہو تو ایک دوسرے سے بات کرنا یہ ان کی بیماری ہے۔ اور مولوی کیا، یہ لوگ تو اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، تو مولوی تنویر کی باتیں بھی ان کے اوپر شاید کوئی اثر نہیں کریں گی۔ اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ لوگ میری باتوں کو غور سے، توجہ سے اور کنسنٹریٹ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں گے۔ بیچ میں میرا ایک نوجوان بھائی چائے بیچ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک چائے والا صاحب نے دیش کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے، اتیا آپ اس پروگرام کا ماحول خراب نہ کریں، ایک بار میں سب کو چائے دے دے اور وہاں سے نکل جائے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے تھوڑا آواز کو ٹھیک کیجئے نا صاحب، آواز ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کے اوپر آؤں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بول دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے سب سے پہلے لائی جائے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو میرا بولنا اور بتانا جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی حالات بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان چند
فرقہ پرست طاقت کی نظر میں ہے، اس لیے میں آپ سے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، فی الوقت یعنی موجودہ دور میں اور موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو سنبھل کر رہنا پڑے گا۔ پھر سے سنیے، ہمیں اور آپ کو سنبھلنا پڑے گا، اس لیے کہ آج چاروں طرف ہمارے اور آپ کے دشمن یہ پلاننگ کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے دشمن یہ سازشیں رچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اس دیش سے بھگایا جائے، مسلمانوں کو کس طرح اس دیش سے نکالا جائے، اور مسلمانوں کو کس طرح یعنی آتنکواد کہہ کر، مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر پوری دنیا کی نظر میں مسلمانوں کا مقام گرایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی زور و شور سے کوشش ہو رہی ہے، اور آپ کو شاید اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں، اور شاید آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھنک بھی نہیں۔ اب جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مضمون بھی نہیں ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بارہا واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب، آپ لوگ جب کسی پروگرام میں جائیں گے، آپ لوگ جب کہیں کسی علاقے کا دورہ کریں گے تو وہاں کے لوگوں سے کہہ دیجئے گا، وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ اے مسلمانوں، آنے والا وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا بھیانک ہونے والا ہے، آنے والا وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی پلاننگ کی جا چکی ہے اور اس کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا پڑے گا، اور اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، باتیں سنیے۔ ایک ٹائم تھا کہ چند لوگ ٹیلی ویژن کے ڈبے پر، کئی سالوں سے یہ دیکھا جاتا رہا ہے کہ چند لوگ ٹیلی ویژن کے ڈبے پر بیٹھ کر ٹی وی کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پروس رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں نے مشن کو اور آگے بڑھا دیا، اور مشن کیا ہے؟ فلم کے ذریعے سے، مووی کے ذریعے سے، سنیے اس بات کو غور سے، فلم کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک فلم بنی ہے ابھی ہمارے بھارت کے اندر، اور پورے بھارت، آواز ٹھیک کیجئے نا صاحب جی، میرے بھائیوں، جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، اعلان اعلان میں بول کر جا رہا ہوں، کیونکہ کب تک خاموش رہوں گا، بولنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے یہ بات میں آپ کے سامنے کر جا رہا ہوں، اور آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فلم کو بین کر دی جائے، اس فلم کے اوپر لگام لگا دیا جائے، کیونکہ یہ فلم مسلمانوں کے خلاف بنی ہے، یہ فلم ہمارے اور آپ کے خلاف بنی ہے، اور پوری دنیا کو ایک غلط میسج مسلمانوں کے تعلق سے دے رہی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوا، اس کے اوپر بینڈ نہیں لگایا گیا، اس کے اوپر لگام نہیں لگایا گیا، بلکہ بی جے پی سرکار نے اس کے لیے ٹیکس بھی معاف کر دیا، بی جے پی سرکار نے اس کے لیے ٹیکس کو فری کر دیا۔ وہ کون سی مووی ہے؟ اس مووی کا نام ہے دا کشمیر فائلز، یاد رکھیے گا، سب جانتے ہیں دا کشمیر فائلز۔ اس مووی کے اندر کیا ہے جانتے ہیں؟ 189، سنیے، 189 اور 90 کے دشک میں کشمیری پنڈتوں کے اوپر ظلم ہوا تھا۔ صرف کشمیری پنڈتوں پر ظلم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں کے مسلمانوں پر بھی ظلم ہوا تھا اس وقت۔ لیکن ہمارے بہت سارے کشمیری بھائی، ہمارے بہت سارے کشمیری پنڈت جو کشمیر میں رہنے والے، وہ ان کی ہتیا کر دی گئی تھی، اور کشمیر سے وہ لوگ بھاگ کر ہندوستان کے کسی اور جگہ میں چلے گئے تھے۔ تو یہ مووی اسی کے نام پر بنائی گئی ہے، کشمیری پنڈتوں کے تعلق سے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس مووی کو جس نے بنایا، اس انسان کا نام کیا ہے؟ اس انسان کا نام ہے وویک اگنہوتری، نام بھی یاد رکھیے گا۔ اس انسان کا نام
उस नालायक इंसान का नाम, उस शैतान का नाम विवेक अग्निहोत्री है। ये विवेक अग्निहोत्री जिसको तारीख के बारे में कोई मालूमात नहीं, इतिहास के बारे में कोई मालूमात नहीं, उसने उसके नाम पर फिल्म बनाई और मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आतंकवाद की शक्ल में और दहशतगर्द की शक्ल में पूरी दुनिया को दिखाया। मैंने विवेक अग्निहोत्री से कहा था कि विवेक अग्निहोत्री, अगर तुम इतिहास के बारे में जानते, अगर तुमको तारीख के बारे में मालूमात होती तो ए विवेक अग्निहोत्री तुमसे ये काम नहीं होता और तुम इस फिल्म को नहीं बनाते और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर आधारित इस फिल्म को नहीं करते। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, विवेक अग्निहोत्री उसकी मंशा जाहिर है, उसकी नीयत साफ है कि इस फिल्म के जरिए से सिर्फ वो ये दिखाते हैं कि देखो मुसलमानों ने हिंदू पर कितना जुल्म किया है, देखो मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों पर कितना जुल्म किया है। लेकिन मैंने तब भी कहा था, आज भी मैं आपके जरिए से इस हिंदुस्तान के तमाम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, भारत के मौजूदा सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों, अगर वाकई में 189 और 90 के दशक में अगर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है तो मैं भी मानता हूं कि जुल्म हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने जुल्म किया वो मुसलमान नहीं थे, जिन लोगों ने जुल्म किया वो इस्लाम के मानने वाले नहीं थे। इसलिए इस्लाम को इसके साथ ना जोड़ो, मुसलमानों को इसके साथ ना जोड़ो। और हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये तुमसे अपील करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों पर जुल्म किया था उन लोगों को सामने लाओ और सामने लाकर पूरी दुनिया को दिखाओ कि उन लोगों पर जुल्म करने वाले कौन थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वो तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो तो नफरत फैलाना चाहते हैं। इस देश के अंदर मुसलमानों को 100 करोड़ हमारे सनातनी भाइयों का दुश्मन बनाना चाहते हैं। और मैंने विवेक अग्निहोत्री से यह भी कहा था कि विवेक अग्निहोत्री, अगर तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है, ऐ विवेक अग्निहोत्री, मैं इस देश का एक अदना सा तालिब इल्म, मैं इस देश का एक अदना सा स्टूडेंट, इस्लामिक स्टूडेंट, मैं तुमसे मुतालबा करता हूं और तुमसे कहता हूं कि सुनो, अगर वाकई तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो सुनो, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्यों आज पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके ऊपर भी फिल्म बनाकर दिखाओ। ऐ विवेक अग्निहोत्री, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारी नीयत क्या है और मंशा क्या है, उसके बावजूद भी मैं तुमसे अपील करता हूं, अगर वाकई में तुम ये दिखाना चाहते हो कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया है मुसलमानों ने, तो आओ, मैं तुमसे कहता हूं कि गुजरात के अंदर रहने वाले जो सैकड़ों मुसलमानों का घर तोड़ा गया, गुजरात में रहने वाले सैकड़ों मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा गया, गुजरात में रहने वाली हमारी माओं और बहनों की इज्जत को तार तार किया गया। ये विवेक अग्निहोत्री, उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, उसके ऊपर भी फिल्म बनाओ। ये विवेक अग्निहोत्री, हमारे बिहार के भागलपुर की सरजमीन पर सैकड़ों मुसलमानों का गला काटा गया, सैकड़ों मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। ये विवेक अग्निहोत्री, अगर तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो आओ और मुसलमानों के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ, मुसलमानों के ऊपर भी एक फिल्म बनाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि आज भारत के अंदर मुसलमानों पर किस तरह अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूं, डरिए मत, मैं जानता हूं मेरे भाइयों कि आज ये लोग मुसलमानों के हक में और मुसलमानों के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाएंगे, मुसलमानों के बारे में कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोग तो 100 करोड़ के सामने, पूरी दुनिया के सामने हीरो बनना चाहते हैं और ये ट्रेंड चल पड़ा है। ये विवेक अग्निहोत्री जब इसने फिल्म निकाली, मैंने इसकी पूरी कुंडली पढ़ डाली, मैंने विवेक अग्निहोत्री के बारे में मैंने रिसर्च किया तो पता ये चला कि ये विवेक अग्निहोत्री जो आज हमारे 100 करोड़ सनातनी भाइयों की नजर में जो हीरो बना हुआ है, हालांकि बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, इस फिल्म के ऊपर बैन लगनी चाहिए, इस फिल्म को बंद होनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कौन समझाए आज इन लोगों को जाकर, उन मूर्खों को जाकर कौन समझाए कि ये तारीख से बिल्कुल हटकर फिल्म बनाई गई है। ये विवेक अग्निहोत्री कौन है जानते हैं? ये विवेक अग्निहोत्री एक डायरेक्टर है बॉलीवुड का। या बात मत कीजिए साहब, बड़ी परेशानी हो रही है। विवेक अग्निहोत्री एक इससे पहले भी कई सारी फिल्में बनाई थी,
لیکن ایک بھی فلم نہیں چل پائی، ایک بھی فلم نہیں چل پائی۔ وویک اگنہوتری نے سوچا کہ میری فلم تو نہیں چل رہی ہے، مجھے اس دیش کا انسان تو بڑی دور کی بات، کتا بھی مجھے بھاؤ نہیں دے رہا ہے۔ تو پھر وویک اگنہوتری نے اس فلم کو بنایا اور مسلمانوں کو ویلن بتایا، مسلمانوں کو آتنکواد بتایا اور مسلمانوں کو دہشت گرد سے جوڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو ٹرینڈ چلا ہے۔ نیتا بننا چاہتے ہیں، نیتا نہیں بن پاتے ہیں، کسی مولوی کو مار دو نیتا بن جاؤ گے۔ نیتا بننا چاہتے ہو، کسی مسلمان کو مار دو نیتا بن جاؤ گے۔ آج تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ورنہ دیکھیے ہمارے وسیم رضوی صاحب کو، یہ وسیم رضوی گھر میں، وسیم رضوی کی حالت جانتے ہیں؟ یہ وسیم رضوی گھر میں اپنی بیوی اور بچوں سے جوتا کھاتا تھا، جوتا۔ گھر میں اتنی سے بھی ویلو نہیں تھی وسیم رضوی کی، جو آج ہیرو بنا ہوا ہے میرے پیارے ساتھی، ہیرو۔ یہ دلہ اپنے گھر میں اتنی سی بھی اس کی کوئی عزت اور اتنی سی بھی اس کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ وسیم رضوی نے سوچا کہ میری حالات تو خراب ہے، اب کیا کیا جائے، مجھے ہیرو بننا ہے۔ پھر اس نے اس راستہ کو اپنایا اور قرآن کے خلاف اس نے کہہ دیا کہ قرآن کے اندر سے اتنی آیتیں ہٹا دینی چاہیے۔ یہ وسیم رضوی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، وسیم رضوی اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولا اور ہیرو بن گیا، اور ہمارے بہت سارے سناتنی بھائی ان کی باتوں پر آ گئے، مان گئے۔ لیکن میں تمام سے ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، اس دیش کے میں تمام ہندو بھائیوں سے میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس فلم کے اندر جو دکھایا گیا ہے، یقین مانیے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اس فلم کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ مسلمان آتنکواد نہیں ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے ہیں، اسلام آتنک پھیلانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام کسی بے قصوروں پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اس بات کو سمجھو، ہم تمہارے ساتھ سے پہلے بھی بھائی چارہ کے ساتھ رہ رہے تھے، اور آج بھی اس دیش کے مسلمان ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ ان بھونڈوں کی باتوں پر مت آئیے، ان لوگوں کی فلم پر مت آئیے۔ یہ لوگ تو اپنے پیٹ کے چکر میں اور یہ لوگ تو اپنا ہیرو بننے کے لیے یہ سب دکھا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ پیغام آج میں آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب آئیے میں اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ رات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دا کشمیر فائلز کی حقیقت کیا ہے، میں نے اڑیسہ کے اندر 2-3 دن پہلے آپ کا 25 تاریخ کو اڑیسہ کے اندر میرا پروگرام تھا، میرا مضمون اسی ٹاپک کے اوپر تھا۔ میں نے ایک بات کو کھل کر، اور میں نے اتہاس کو اور تاریخ کو میں نے کھل کر بیان کیا تھا۔ یوٹیوب میں جائیے گا اور آپ اس بیان کو سن لیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ تو آئیے مسلمان بھائیوں، میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے فکر آخرت آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، فکر آخرت اس احساس کا نام ہے میرے بھائیوں۔ اس سے پہلے یہ بھی بول دوں، آپ کے علاقے میں ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے علاقے میں ہر روز دور دراز سے مولانا اکرام کو بلائے جاتے ہیں، ان کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے دامن کو گناہوں سے پاک نہیں رکھ پاتے ہیں، ہم اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اپنے اندر فکر آخرت کو پیدا کریں۔ فکر آخرت اس چیز کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ کل قیامت کے دور، کل قیامت کے دن ہم اس دنیا میں جو بھی کریں گے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت میں ہمیں جواب رکھنا پڑے گا۔ آئیے میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، پارہ 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 185 کے اندر بیان فرماتا ہے، اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو مرنا ہوگا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اس چیز کو سامنے رکھیے، آج آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہوگا۔ اس اسٹیج کے اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جب اللہ نے قرآن
کریم کے اندر یہ اعلان کر دیا، جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ لوگوں اے دنیا والو ہر انسان کو مرنا ہوگا، ہر نفس کو مرنا ہوگا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ مولوی تنویر بچ سکتا ہے، نہ میرے قریب میرے نزدیک بیٹھی ہوئی مولانا موت سے بچ سکتے ہیں، نہ آپ موت سے بچ سکتے ہیں۔ آواز بہت خراب ہے صاحب، ذرا ٹھیک کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر انسان کو مرنا ہوگا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اے دنیا میں ہیرو پنتی دکھانے والوں سنو، تمہیں بھی مرنا پڑے گا، اور ہاں اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہر انسان کو مرنا ہوگا، تو موت سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ ایک سوال، کیا آپ کے گمانی میں، آپ کے جھارکھنڈ میں، روپسپور میں آدمی مرتے ہیں؟ آدمی مرتے؟ جواب دے، مرتے ہیں آدمی؟ یہاں بھی مرتے؟ ہاں جی۔ میں تو جب آ رہا تھا من ہی من میں سوچ رہا تھا وہاں جاؤں گا، شادی ودی کر کے وہیں رہ لوں گا، کٹیہار گھوم کر نہیں آؤں گا، کیونکہ ہمارے کٹیہار میں لوگ مرتے ہیں۔ لیکن نہیں صاحب، پتہ یہ چلا کہ آپ کے یہاں پر بھی لوگ مرتے ہیں۔ جی ہاں، موت سے کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہاں بھاگیں گے؟ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، موت سے آپ کہاں بھاگیں گے؟ موت سے کہاں بھاگیں گے؟ ہر حال میں تو آپ کے پاس موت آنی ہے۔ ایک مرتبہ میں دلی چلا گیا، میں نے سوچا شاید میں دلی آ گیا، ہمارے کٹیہار سے، جھارکھنڈ سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر آ گیا، ہو سکتا ہے کہ میں دلی میں موت سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جب میں دلی پہنچا، میں کیا دیکھا، ہائے اللہ، یہاں پر بھی لوگوں کے پاس موتیں آ رہی ہے، یہاں پر بھی لوگ مر رہے ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے دلی کے اندر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، میں نے دلی کو چھوڑ دیا، میں ممبئی چلا گیا۔ پھر میں ممبئی جانے کے بعد دیکھا کہ ممبئی کے اندر بھی لوگ مرتے ہیں۔ پھر میں موت سے بچنے کے لیے ممبئی کو بھی چھوڑ دیا۔ سارے پورے بھارت کے اندر میں گھومتا رہا کہ شاید کوئی ایسی مجھے جگہ مل جائے جہاں پر میرے پاس موت نہ آئے اور میں موت سے بچ جاؤں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، پورے بھارت کے اندر کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں پر میں موت سے بچ جاؤں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، چلو صاحب، کیوں نہ میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں، کیوں نہ میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں۔ میں سعودی عرب بھی چلا گیا۔ سعودی عرب جانے کے بعد میں ایک دن بڑے آرام سے سویا، میں نے بڑے آرام سے سویا۔ میں نے اس من میں سوچا شاید اب میں ہندوستان کو چھوڑ کر سعودی عرب میں چلا آیا، ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر موت سے بچ جاؤں۔ لیکن دوسرے دن جب میں گھومنے کے لیے نکلا، کے لیے نکلا اور میری نظر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پڑی، تو میں سمجھ گیا کہ ہائے اللہ، جو موت میرے نبی کو نہ چھوڑے، جو موت میرے نبی کو نہ بخشے، میں کس کھیت کی مولی ہوں، میں کیسے موت سے بچ سکتا ہوں۔ پھر سعودی عرب جانے کے بعد مجھے یہ اطمینان ہو گیا، مجھے یہ پتا چل گیا کہ نہیں تنویر، آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ موت سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ رب کا یہ اعلان ہے، رب کا یہ فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ لوگوں تم موت سے بچ نہیں سکتے، بس موت سے نہیں بچ سکتے۔ بچ سکتے آپ موت سے نہیں بچ سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے، آپ مجھ سے سوال کیجئے، مولانا تنویر صاحب، آپ سے بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا بولیے آپ کا کون سا سوال ہے، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال کر دیا کہ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں کے اندر روپسپور کے اندر 2 آدمی ہیں،
ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، ایک آدمی خیر کے کاموں میں پیش رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں پیش رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے رکھتا ہے، لیکن بندہ بڑا غریب ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، غربتی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہمارے گاؤں میں ایک نمبر کا ڈاکو ہے، ایک نمبر کا لچا ہے، ایک نمبر کا لفنگا ہے۔ اے مولوی تنویر، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی نہیں کرتا ہے، وہ جلسہ میں چندہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ مدرسوں اور مسجدوں میں دان بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے۔ اب بتائیے، اس نے اچھا عمل کیا لیکن غربتی کی زندگی گزاری، اس نے اچھا عمل کیا لیکن پریشانی کی زندگی گزاری، اور اس نے غلط کام کیا اس کے باوجود بھی بڑے عیش و آرام کی زندگی گزاری۔ اس کے پاس بھی موت آئی، اس کے پاس بھی موت آ گئی، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اے مولانا تنویر، آپ بتائیے کہ اچھا عمل کرنے کا پھل کب ملے گا اور برے اعمال کرنے کی سزا کب ملے گی؟ میرے پیارے ساتھیو، اگر آپ یہ سوال مجھ سے کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ نے جب پہلے یہ اعلان کر دیا، اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ سننے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، پھر اللہ نے اس اعلان کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو مرنا ہوگا، اس کے فوراً بعد اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اس کے فوراً بعد اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ جواب کیا ہے ذرا سنیے، آپ کا سوال، اللہ کا جواب ذرا سنیے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے لوگو، ایک ایسا دن ہے جو قیامت کا دن ہے، جو ڈے آف ججمنٹ یعنی بدلے کا دن ہے، جس دن سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں آپ ذرہ برابر بھی غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو ملے گا، اگر دنیا میں آپ ذرہ برابر بھی اچھا کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ اچھا عمل کریں، دنیا میں آپ اچھا کام کریں لیکن آپ کو بدلہ نہ ملے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کرائم کر رہے ہیں، دنیا میں آپ اپرادھ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے کا سب سے دبنگ آدمی ہے، آپ علاقے کا سب سے بڑا ہیرو ہے، آپ اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس ہے، آپ یہاں پر ظلم کریں گے، غلط کام کریں گے تو آپ کے سامنے آ کر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر پنچایت بھی بیٹھے گی، اگر پنچایت بھی بیٹھے گی، لوگ اگر پنچایت میں بھی بیٹھیں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ آپ غلط کام کریں گے، پولیس آپ کو پکڑ کر لے کر جائے گی، آپ پولیس کو پیسہ دے دیں گے، چھٹ جائیں گے، پولیس کے ہاتھ سے آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ دنیا کی عدالت میں آپ کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا کی عدالت بھی پیسوں کی بنیاد پر آج فیصلہ سناتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دیش کی بات کر کے جا رہا ہوں آپ کو، لیکن ہاں اس بات کو یاد رکھو، دنیا میں تو تمہاری ہیرو گیری چل رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن تمہاری ہیرو گیری نہیں چلے گی، تم ہیرو نہیں ہوگے بلکہ سب برابر ہوگے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم دنیا میں اچھا کام کرو گے تو یہاں پر تم کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی غلط کام کرو گے تو اس کا بدلہ بھی، اس کا پرینام بھی تم کو یہاں پر ملے گا، اس کا پرینام بھی یہاں پر ملے گا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ وہ غنڈا ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، تچا ہے، پھر بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گھوم رہا ہے، بڑے عالیشان بنگلے میں رہ رہا ہے، اور بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھٹا پرانا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے، یار غربت کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ آپ یہ نہ سوچے ایک دن ہے جو آپ کو اچھے کرموں کا اچھا پھل ملنے والا ہے، اور اس دن کا نام میرے پیارے ساتھیوں قیامت ہے، اس دن کا نام میرے پیارے ساتھیوں قیامت ہے۔
آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں صاحب ہم تو دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو ذرا سن لینا میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں ہم اور آپ بس اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں صاحب، ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں تو دولت چاہیے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں تو عالیشان بنگلہ چاہیے، ہمیں تو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، ضرورت پڑے گی تو چوری بھی کروں گا، ضرورت پڑے گی تو مسجد کا حق بھی ماروں گا، ضرورت پڑے گی تو مدرسہ کا حق بھی ماروں گا، ضرورت پڑے گی تو اپنے بھائی کا بھی حق مار لوں گا، ضرورت پڑے گی تو ہمارے گھر کے قریب جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کا بھی حق مار لوں گا۔ لیکن مولانا صاحب ہمیں تو بس دنیا کی نعمتیں چاہیے، ہمیں تو بس عیش و آرام چاہیے، ہمیں تو بس سکون کی لائف چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے۔ سنو، چاہیے بے شک لو، لیکن اس حدیث کو بھی ذرا سنو۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں دو انسان کو حاضر کیا جائے گا۔ دنیا کی نعمتوں کو لے کر مرنے مٹنے والوں سنو، کل قیامت کے روز دو انسان کو، دو بندہ کو اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ حاضر کرنے کے بعد ان بندوں میں سے ایک بندہ دنیا میں اچھا کام کرتا تھا لیکن غربت کی زندگی گزارتا تھا، صبح کھاتا تھا، شام کو کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، شام کو کھاتا تھا لیکن رات کو خالی پیٹ بندہ سو جایا کرتا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہاں بڑا نیک تھا، وہ اچھا کام کرتا تھا۔ ایسا بندہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنتی ہوگا۔ اور ایک بندہ دنیا میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، اچھا کام کرتا تھا، اچھا کام نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا، بھائی بہن کا حق مار دیتا تھا، لیکن دنیا میں بڑا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا۔ حدیث کو سنیے، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، لاکھ لاکھ کی سوٹ پہنتا تھا، لاکھ لاکھ کی سوٹ پہنتا تھا میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ جہنمی ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، وہ انسان جس نے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری، جس نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو جنت کے اندر ڈالو، فرشتے اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے۔ حدیث کی کتابیں بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، صحیح حدیث ہے، اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا اور ڈالنے کے فوراً بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ڈالنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پہلے دیکھیے دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت، دنیا میں سکون چاہتے ہو یا آخرت میں سکون چاہتے ہو، ذرا دیکھو۔ اللہ حکم دے گا کہ اس کو جنت کے اندر ڈالو، جنت کے اندر ڈالا جائے گا اور فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس سے سوال ہوگا، ہے میرا بندہ بتاؤ کہ دنیا میں تم نے پریشانی دیکھی ہے، تکلیف دیکھی ہے، کیا تم نے دنیا کے اندر پریشانی کی زندگی گزاری ہے؟ وہ بندہ ایک بار جنت کے اندر جانے کے بعد دنیا کے 70 سال کی تکلیف کو، 70 سال کی پریشانیوں کو، 80 سال کے دکھ کو ایک پل میں بھول جائے گا اور اللہ سے کہے گا، اے پروردگار، اے میرا رب، دنیا کے اندر تکلیف کسے کہتا ہے، دکھ کسے کہتا ہے، پریشانی کسے کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ یعنی حدیث پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، صرف دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ سنو کہ ایک بندہ آخر جنت میں جانے کے بعد 70 سال کی پریشانی کو بھول جائے گا، 80 سال کی پریشانی کو بھول جائے گا۔ وہیں پر اب اس کی باری ہے، کس کی باری ہے؟
جو بڑا ہیرو گیری دکھا رہا تھا دنیا میں، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، دوسروں کا حق مارتا تھا، اب تکلیف کسے کہتا ہے دنیا میں اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر پھینکنے کے بعد، ڈالنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا، فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں تو تم بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، بتاؤ دنیا میں تو تم بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، اب بتاؤ اب کیسا لگا؟ وہ جواب دے گا اللہ میں دنیا میں نا جتنا دن زندہ رہا میں نے بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ انسان جس نے 70 سال 80 سال 90 سال عیش و آرام کے ساتھ گزار دیا، کل قیامت کے روز ایک پل کے لیے، ایک منٹ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا تو دنیا کے تمام عیش و آرام کو وہ بھول جائے گا۔ میرے بھائیو، تمام کے تمام عیش و آرام کو بھول جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیو، اچھا کام کرو، اچھا عمل کرو، نیکی کا کام کرو، خیر کے کاموں میں آگے آگے رہو، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کو آپ کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تیسری چیز پر ذرا غور کیجیے، اللہ پہلی چیز فرماتا ہے اے روپس پور کے لوگوں سنو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسری آیت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تیسری چیز پر ذرا غور کر لیجیے گا، تیسری چیز کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہ لوگوں کامیاب تو وہ ہے، کامیاب اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس دن میں نے اس آیت کے بارے میں میں نے تقریر کی تھی وہاں پہ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور دنیا میں کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ صاحب جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سرکاری جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، 2 لڑکے کا پیغام آیا، ایک لڑکا جس کے پاس سرکاری جاب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، ہجڑوں کی طرح داڑھی چھل کر رکھتا ہے، پسچم کدھر کہتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں، لیکن ہاں صاحب کے پاس دولت ہے، صاحب کے پاس پیسہ ہے۔ اور ایک بندہ مولوی صاحب ہیں، غمانی مدرسہ سے فراغت حاصل کیے ہیں، دلال پور مدرسہ سے فراغت حاصل کیے ہیں، چہرے پر لمبی لمبی داڑھی ہے، ماشاءاللہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزگار کرتا ہے، کماتا ہے، ارننگ کرتا ہے، سب ٹھیک ٹاک ہے، لیکن صاحب کے پاس عالی شان بنگلہ نہیں ہے، صاحب کے پاس گھومنے کے لیے، آپ کی بیٹی کو گھمانے کے لیے، فلمیں دکھانے جانے کے لیے بیچاری کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہیں، 10,000 12,000 سیلری مل جاتی ہے، کسی مدرسے سے مسجد میں 5,000 کی سیلری مل جاتی ہے، پھر بھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بڑا نیک ہے۔ 2 لڑکے کا پیغام آیا، ایمانداری کے ساتھ بتانا، اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے یا اس لچے کے ہاتھ میں دیں گے؟ کس کے؟ اس کے۔ کیوں؟ اس لیے دیں گے صاحب کامیاب ہے، پیسہ ہے۔ Who is the successful person میرے بھائیو؟ Who is the successful person؟ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ اس آیت کے اندر بتاتا ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں، بھائی آواز اور بیٹھ رہی ہے یار، جلسے میں میک لگاتے ہیں، کیسے میک لگاتے ہیں آپ لوگ؟ بنگلہ دیش جائیے، سیکھیے گا کیسے میک لگائے جاتے ہیں جلسے میں جا کر۔ خامہ کا 2 باکس لگا دیتے ہیں، کوئی ہارن نہیں، کچھ نہیں۔ جو بول رہا تھا میرے بھائیو، کیا بول رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر پیسے میں، اگر آپ کسی کو اس لیے تولتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر کسی انسان کو تولتے ہیں کہ کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے، تو سنیے، اگر پیسے کا ہونا، دولت کا ہونا، جائیداد کا ہونا، پراپرٹی کا ہونا اگر دنیا میں کامیابی کی دلیل ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، تب میں کہہ کر جاتا ہوں کہ فرعون سے زیادہ، نمرود سے زیادہ، قارون سے زیادہ، صداد سے زیادہ اس دنیا میں اور کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟
اگر پیسہ ہی کامیابی کی دلیل ہے تو مجھے بتائیے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری سے بڑا کامیاب انسان اس دیش کے اندر کون ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ اس کو کامیاب کہیں گے؟ کامیاب نہیں کہیں گے۔ کس لیے نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ جب یہ مرے گا نا، میں نام نہیں لوں گا، سمجھ جائیے کہ میں مودی جی کی بات کر رہا ہوں، میں نام تھوڑی نہ لیا، میں نام نہیں لوں گا۔ جب مرے گا نا تو یہ جو بھاجا بادام ہے نا، بادام، بھاجا بادام، بھاجا بادام کی طرح اس کو بھاجا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب سمجھتے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے تو کامیاب نہیں ہے رے، تو کامیاب نہیں ہے۔ پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگو، دنیا میں تو وہی کامیاب کون؟ اچھا کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، برائی سے دور رہے، پاپ سے، ادھرم سے، غلط کاموں سے دور رہے، اور اچھے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، اور جب وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، جنت کے اندر پرویش کر دے۔ اللہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے فقد فاز۔ اے لوگو، وہی تو اصل میں کامیاب ہے، وہی تو اصل میں کامیاب ہے۔ تو دولت کے پیچھے مت بھاگو۔ میں جب دلی میں رہتا تھا، ایک مثال دے کے جاتا ہوں، میں دلی جامعہ میں جب میں پڑھتا تھا وہاں پہ، تو میرے کچھ فرینڈ ہیں، ابھی بھی وہ لوگ دلی میں ہیں، میں تو دلی چھوڑ کے آ گیا، ابھی دلی میں ابھی بھی ہیں۔ تو جانتے ہیں وہ لوگ IAS اور IPS کی تیاری کر رہے تھے دلی میں۔ تو IAS اور IPS بننے کے لیے 24 گھنٹے میں وہ لوگ لگ بھگ 14 گھنٹہ پڑھتے تھے۔ سچ بول رہے، 14 گھنٹہ پڑھتے تھے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں IAS بن جائے، IPS بن جائے۔ آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں کہ ایک سرکاری جاب مجھے مل جائے، ایک سرکاری جاب مجھے مل جائے، اور ایک سرکاری جاب کے لیے دن میں وہ 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ نماز روزہ کوئی لینا دینا نہیں اس سے، بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، کامیابی بھی مل جائے گی، اچھی چھوکری بھی مل جائے گی، سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا ہی کو، دنیا کی کامیابی ہی کو اصل کامیابی سمجھ لیا میرے پیارے ساتھ لوگ۔ نہیں، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ 3 چیز ہو گئی، غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسری چیز وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ تیسری چیز فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور چوتھی چیز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بس اس چیز کو سمجھ جائیے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جانتے ہیں بنگلہ میں جس کو بولتے ہیں امرا اپنارا ماتھا موٹا مسلمان، ماتھا موٹا۔ میں کیوں ماتھا موٹا بول رہا ہوں جانتے ہیں؟ اتنے جلسے میں جاتے ہیں، مولانا کرام کی زبان سے خطبہ سنتے ہیں، ایسے بھی سنتے ہیں، یوٹیوب میں سنتے ہیں، بار بار کوئی ایسا جلسہ نہیں کہ جہاں پر کسی نہ کسی مولانا نے یہ نہ بتایا ہو کہ لوگوں دنیا کی محبت کو اندر سے نکال کر پھینکو۔ دنیا، یہ بڑی دنیا کی محبت نہ، کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ دنیا کی محبت جس کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت کو نکال پھینکو، جیسا کہ ایک ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ فقال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب دنیا و کراہیت الموت رواہ ابو داؤد فی کتاب الفتن۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ دنیا کی محبت بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔
کیوں؟ اللہ بھی کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، اے لوگو دنیا کے لیے سب کچھ کرنے والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس ہمارے لیے اور آپ کے لیے دھوکے کی زندگی ہے، دھوکا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، لوگوں جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینہ۔ یہ دنیا نا، دنیا کی محبت آپ اندر سے نکال کر پھینکیے۔ جب تک آپ کے اندر دنیا کی محبت باقی رہے گی، نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے، نہ آپ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کیا چیز ہے یہ دنیا میرے بھائیوں؟ کیا چیز ہے دنیا؟ حدیث سنیے، یہ دنیا جس کو آپ سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، یہ دنیا جس کو آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ دنیا ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، اللہ کی نظر میں اس کی جتنی اہمیت ہے اس دنیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، نہیں ہے۔ حدیث سنیے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی راستے سے جا رہے ہیں، نبی کے ساتھ چند صحابہ بھی جا رہے ہیں۔ اس دنیا کی بات کر رہا ہوں جس دنیا کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ سنیے، اللہ کے پیارے نبی راستے سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، صحابہ بھی نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا راستے کے کنارے میں پڑا ہوا ہے، شارٹ کٹ میں سنیے، پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ بولیے، اگر آپ کے روپس پور گاؤں میں ایک بکری کا بچہ مر جائے اور آپ سے یہ کہے بھائی لے لو گھر میں لے جاؤ، مٹن بریانی بنا کے کھا لینا، لے جائیں گے آپ؟ حالانکہ مٹن کیسے ملتا ہے؟ ایک مٹن کی قیمت، 1 کیجی مٹن کی قیمت میرے بھائیوں ہوتی ہے ہمارے کٹیہار میں تو ابھی 650 700 کے قریب ہے۔ آپ کی ادھر بھی یہ شاید، آپ کی ادھر بھی مٹن کی قیمت ہے نا 600 650 روپیہ کے جی۔ اگر یہی مٹن جو بکری کا بچہ مر گیا ہو، اگر آپ سے کوئی کہے کہ لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اور لے جا کر مٹن بریانی بنا کر کھا لو، اور جتنے بھی داماد ہیں سب کو دعوت پہ بلا لینا، کھلا دینا سب کو، لے جاؤ اس کو، کیا آپ لیں گے؟ جوتا نکال کر اس کا سواگت کریں گے کہ نالائق، تو مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھتا ہے کہ میں مرا ہوا بکری کا گوشت کھاؤں، بکری کا بچے کا گوشت کھاؤں؟ مت نکال بھائی۔ آپ اس کو اس طرح جواب دیں گے، آپ سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا سنیے، بکری کا بچہ مرا ہوا راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تم لوگ 1 درہم میں اس بکری کا بچہ کو خریدنا چاہو گے؟ 1 درہم میں خریدنا چاہو گے؟ کچھ پیسہ دے کر خریدنا چاہو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ اللہ کے نبی اس کو خرید کر کیا کرے؟ اگر فری میں دوں، فری میں دے پھر بھی نہ لوں، کیونکہ عرب کے اندر اگر کسی بکری کے بچے کا یا بکری کا کان چھوٹا ہوتا تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ایسے بھی یہ تو مرا ہوا ہے، اوپر سے عیب ہے، کان چھوٹے چھوٹے، اللہ کے نبی ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ صحابہ کرام نے نظر انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذریعے سے تمام کے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا، تمام کے تمام روپس پور کے لوگوں کو، عورتوں کو، تمام کے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ لوگوں، جس طرح یہ جو مرا ہوا بکری کا بچہ جس کی اہمیت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی وقت نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ کے سوا کچھ نہیں، دنیا کی زندگی تمہارے لیے بس دھوکہ ہے، دھوکہ کے سوا دنیا کی زندگی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اس لیے دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکالیے اور آخرت سے آپ جڑ جائیے، اس دن کی تیاری میں لگ جائیے جس دن میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں یا جہنم میں چلا جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہاں کی تیاری کیجیے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو دوسری چیز کی طرف لے کر آ جاؤں گا۔ ایک حدیث، ذرا نبی کی زندگی پر نظر ڈالیے میرے پیارے ساتھیوں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمارے ادھر کے لوگ اردو نہیں سمجھ، میں تو بہت آسان اردو بول رہا ہوں، کہتے صاحب ہمارے ادھر کے لوگ اردو نہیں سمجھتے، آپ بنگلہ میں ذرا بولیے گا۔ تو آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عورتیں بھی سمجھتی ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں، وہ لوگ بھی سمجھتی ہے، تبھی نا آپ دیکھیں گے کہ جو پاکوڑ میں، برہروا میں، فرقہ میں، جہاں جہاں ایک ٹرین پہ ایک مووی چل رہی ہے نا، کیا نام ہے اس مووی کا؟ سامنے سے بتائیے گا۔ یہاں پہ ہاتھ دیتا ہے، کہتا ہے جھکوں گا نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا پشپا، آپ بھی دیکھیں ہیں؟ دیکھیں گے نا؟ دیکھیں گے مووی جو ہے، دیکھنا جو ہے دیکھو، جتنا دل کرے اتنا دیکھو۔ دیکھیں گے جو پشپا مووی جب سینما ہالوں میں لگی، ہر طرف میرے بھائیوں، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب نے اس فلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا دیا میرے پیارے ساتھیوں۔ تبھی تو سمجھتا ہوں کہ سب کو اردو سمجھ میں، سب اردو سمجھتے ہیں، اس لیے تو آج اردو میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آئیے حدیث سنتے جائیے، پھر دوسری چیز کی طرف میں آپ کو لے کر آ جاؤں گا۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کو ایک طرف تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، دوسری طرف اسلام پیغام دے رہا، اللہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی، اس نبی کی بات کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، سلمان خان کی بات نہیں